السلام علیکم جی، ماشاءاللہ سبحان اللہ. اج تھل حسن کی سر زمین تے اج سی محفل میلاد 12 ربیع الاول دا مہینہ. تو سارے کو پتہ ہے جو بھی اتنا کہ ہر پورے ملک پاکستان ملک ہوئے یا جتنے بھی ملک ہیں اتنا کر محفل میلاد ہوندا رہندا. ماشاءاللہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان سنائی ویندی تے اتنا کہ تھل حسن خان دے وچ اج حضور قبلہ جگر گوشہ غزال زمان حضرت سید جوید سید شاہ صاحب کاظمی سی تشریف کی دیم دیں. جتنے بھی باقی بھی بہت بڑے نعت خان ہیں تو او بھی نعت خان تو سنوے سو سی ماشاءاللہ بہت بڑا پروگرام میں سی. اللہ تعالی ہر مسلمان کو میلاد کرنے توفیق عطا کرے، آمین. وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. تمامی حضرات مل کے پڑھ کے لو صلی اللہ علیکہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ریحان علایا مصطفیٰ نے جھوکا خدا وسایا میلاد مصطفیٰ نے تھی دور سارے تھی دور سارے عشق اتھاکن آیا دل پر کملی والے دل پر کملی والے ہر جا فیض رسایا ہے کتھا سے اتنا بڑھ والے عشق اتھاکن آیا ہے کتھا سے اتنا بڑھ والے جے عربی نہ رخ دکھلے دا نہ کئی کالو حرف علیدہ جے عربی نہ رخ دکھلے دا نہ کئی کالو حرف علیدہ جے عربی نہ رخ دکھلے دا نہ کئی کالو حرف علیدہ ہے قرآن ایہو پیر فرید ناتے حجات سبحان اللہ میرا مدنی رب دا نہ مارو تانے اساں سکھ دے یار پرانے سی جانے بھاوے نہ جانے سکیو سفایا صرف سو گئنا اسنال سامل علی سو گئنا اسنال علی سو کہنا اوہے کال اگلے پلے سو کہنا رس رنگ پرانی بنے سو کہنا اسنال
مردان ہی سے سنے سو ذرا وقت دے سو کہنا اسنال سامل علی سو کہنا رکن پل دی ملاد کمیٹی تشریف ہے نہیں ہے یہاں پہ افتخار صاحب اور مولوی سانگی قبلہ محمد مصطفیٰ بن کر سبحان اللہ. اور اگر آپ کا ذوق ہو تو تھوڑا سا آپ کے دل کی دستک پہ آواز دینا چاہتا ہوں کہ کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم کرنا چاہتا ہوں. سبحان دیکھیے اللہ. آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس میں دو امپارٹنٹ پوائنٹ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس میں توحید بھی ہے، اس میں رسالت بھی ہے. لا الہ الا اللہ یہ ہمیں مصطفیٰ کریم نے بتایا. محمد رسول اللہ یہ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا. لا الہ الا اللہ کے 12 حروف، محمد الرسول اللہ کی بھی 12 حروف. لفظ اللہ اس میں ذات ہے، میرے اللہ کے 99 نام. لفظ محمد بھی اس میں ذات ہے. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. حضور غزالی زمانے یہ نعرہ ہمیں دیا ہے. بڑے بڑے نعرے لوگوں نے لگایا، حکومت وقت جیسے کروٹ بدلتی رہی، نعروں پہ پابندی ہوتی رہی، لیکن غزالی زمان کی تربت کو سلام کرتے ہیں ہم، اور ان کے شہزادگان کی عظمت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. یہ نعرہ غزالی زمان نے لگایا تھا، یہ قیامت تک چلتا رہے گا. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی کے فرشتے بھی اس محفل میں شامل ہیں. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے. غلامی یہ رسول میں، بہت بھی قبول ہے، غلامی یہ رسول میں، بہت بھی قبول ہے. جو ہو عشق مصطفیٰ. زندگی فضول ہے. نہایت ہی ادب سے التماس گزار ہوں، پیر طریقت، غازی ملت، عظیم عوامی لیڈر، پورے ساؤتھ پنجاب کی آواز، عزت امام حضرت علامہ ابو الحسین سید جاوید سے شاہ صاحب کاظمی سے اپنا خطاب دل نواز سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وعترتك يا حبيب الله. حاضرین محفل، دیکھتے ہی دیکھتے یہ مسجد پائے تکمیل تک پہنچ چکی ہے. باقی جو تھوڑا موٹا چھوٹا موٹا کام ہے وہ رہتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ اس زمین کو دینے والے، اس کو تعمیر کرنے والے، اس کے لیے راستے کی جگہ دینے والے،
اس کی خدمت کرنے والے، اس کو سوچ کے بنانے والے سب کو آباد فرمائے۔ آمین آمین۔ میں اپنے بھائی بلال خان قرائی کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس تھوڑی گونج پیدا کر دو ہلکی سی، تو لوگ کہہ رہے ہیں لطف نہیں آ رہا، تو بلال خان مجھے بلاتا ہے، محبت کرتا ہے، میری تمام کوتاہیوں غلطیوں کو برداشت بھی کیا ہے اس نے۔ اللہ پاک اس کو سلامت رکھے۔ آمین۔ اور ہمارے سردار پرویز خان صاحب قرائی یہ ہمیشہ محبت کا معاملہ رکھتے ہیں، میرے والد ان کو اپنا بیٹا کہا کرتے تھے، تو جب بھی کوئی پیغام آتا تھا یہ اور ان کی زوجہ اس وقت اماں سے ملنے کے لیے، ان کی زوجہ کے کافی، اب تو خیر کم ہو گیا، ابھی ذرا مصروف بندہ ہو گیا ہے، بندہ ٹھیک ہے منہ ملے آندھا، تو اللہ پاک سردار صاحب کو سلامت رکھے، ان کو آباد فرمائے۔ میں خود بڑا مصروف ہو گیا، اور یہاں میرے جتنے بھی پیر بھائی ہیں، محبت کرنے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، چاہے وہ یوسف ہوں یا مرغوب ہوں یا جو بھی نام آپ سب کے، ہمارے عبدالقادر بھائی کے گھر اتنا لذیذ کھانا ہوا، تواضع ہوئی، پھر رمضان میاں کے پاس گئے، اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آج چھوٹی تھوڑی سی بات چیت وہ جو عام طور سے کی نہیں جاتی، دیکھو مسلمانوں، میں یہ دیکھتا ہوں کیونکہ پیر خانے سے میرا تعلق ہے، ایک پیر زادہ ہوں، میں دیکھتا ہوں ہر بات میں ہم لے جاتے ہیں چھوکے پھوکے پہ۔ یہ ٹھیک ہے کہ دم کرنا یا پھونک مارنا، میں اس کو جائز بھی سمجھتا ہوں، جائز تو کیا، میں سمجھتا ہوں یہ سنت الہی ہے۔ بھئی میں نہیں کہتا، یہ جو تھیوری ہے، جو سائنس ہے، جو کریشن آف یعنی کیسے یہ کائنات بنی ہے، تخلیق کائنات کے اوپر، وہ کہتے ہیں یہ بگ بینگ تھیوری، یعنی ایک بڑی آواز کے ساتھ، ایک بڑی پھونک کے ساتھ۔ پھر کس سے ہوگی؟ کون؟ سور پھونکیں گے۔ کون پھونکیں گے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ ہاں کوئی اسرائیل کہہ گیا، لیکن اسرائیل کہنا شروع سے اسرافیل بھوگے سی، تو وہ بھی پھونکنا۔ اب یہ سنت ملائکہ بھی ہو گئی۔ اچھا پھر حضرت مسیح کا کسی مرد نے چھوا نہیں، ہاتھ نہیں لگایا اس پاک باز خاتون کو۔ قرآن جس کی پاک بازی کی مثالیں دے۔ مسلمانوں، یہ جو حضرت جبریل علیہ السلام ہے، آپ مرد کی صورت میں تشریف تو لائے، لیکن آپ کو بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ اس پاکیزہ پاک باز خاتون کو چھو لیتے۔ سبحان اللہ۔ وہ تو فرشتہ ہے، وہ تو خواہشات جنسی سے پاک ہے، لیکن چونکہ صورت رجل میں آیا ہے اس لیے اجازت نہیں ہے۔ تو پھونک ماری، پھونک مارنے سے حضرت بی بی مریم کے وجود میں حضرت مسیح نمودار ہوئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے بھی یہ، اور انبیاء کرام سے بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندوں کو پھونک مار کے دیکھنے والا کر دیا کرتے تھے۔ پھونک مارتے تھے تو جو کوڑھی تھے ان کو شفا ہو جاتی تھی۔ اس وقت تک کوڑھ کا، جزام کا علاج انسان نے دریافت نہیں کیا تھا۔ جس کو کوڑ ہو جاتا، جزام ہو جاتا، لوگ لے جا کر اپنے پیاروں کو جنگل میں چھوڑ آتے کہ اس کے وجود سے یہ جراثیم پھوٹیں گے اور لوگوں کو لگیں گے یہ وبا پھیلے گی، اور اس وبا سے اور لوگ مریں گے، تو کیوں نہ اس جزام کوڑھی کو، چاہے وہ باپ ہے، ماں ہے، چاچا ہے، قریبی ہے، دادا ہے، بزرگ ہے، اس کو جنگل میں چھوڑ آتے۔ علاج کوئی نہیں تھا، اور حضرت موسیٰ پھونک مارتے تو کوڑھی جو ہے وہ شفا پا جاتا۔ تو سنت انبیاء بھی ہے،
پھر سنت اولیاء آ گئی. تو میں پھونک مارنے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اگر سارا معاملہ پھونکوں پہ رکھ دیا جائے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہے. ذرا سی کو پریشانی آئی، صحیح میری مجھ بیمار تھی گی، صحیح کوئی پہلے ٹھیک چلتا پیا ہا، صحیح کہڑے لے دا میں توڑے ہاتھ تے بیٹھتی ہوں. اے میری صحیح مجھ بیمار تھی، کچھ ہوگا چمارو. اچھا بس میرا قصور تو میرا ول تھی گیا. یہ بابا صحیح میرے ایک دن مجھے بتا رہے تھے کہ میں ایک جگہ پہ گیا، وہاں وہ خاتون آئی کہیں گے صحیح اے جڑے دو پوترے نا ہی صحیح انہاں نا اے میں رکھیا ہا اے صحیح بہت چنگے اے صحیح دو میرے جڑے نکے نا انہاں دے نا تساں رکھے ہاں. اے صحیح بڑی شیطانی کریں دے، اے صحیح لچے اے بدماشی کریں دے، اے صحیح میں کو پٹوین دے. تو اس کی سادگی دیکھ کے نا وہ صحیح ہنستے رہے، کہتے میں نے اس کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن میں نے کہا اچھا والے میرا پیر دا قصور ٹھیک ہے. اچھا خیر.